اس آیت مقدسہ سے سورت کا دوسرا مضمون احکام سلطانیہ شروع ہو رہا ہے، یعنی ایسے احکام جن کا تعلق حکام کے ساتھ ہے، یا ان کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ یہاں سے احکام سیاست جو ہے نا وہ شروع ہو رہے ہیں۔ شریعت نے ہر پہلو سے، ہر انداز سے ہماری تربیت کی ہے، انفرادی طور پر بھی ہماری تربیت کی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہماری تربیت کی ہے، معاشی طور پر بھی ہماری اصلاح کی ہے، معاشرتی اور معیشی طور پر اور تمدنی طور پر، تہذیبی طور پر، ہر لحاظ سے ہماری جو ہے نا اصلاح کی ہے۔ اسی طرح سیاست کیسے کرنی ہے، طرز حکومت کیسے ہونی چاہیے، کیا احکام جو نہ ہونے چاہیے، کیا وہ ذرعی اصول ہونے چاہیے جس سے ہماری سیاست اور ہمارا اقتدار اور ہماری حکومت وہ کامیابی کے ساتھ جو نہ وہ چل سکتی ہو۔ تو اس میں بھی شریعت نے ہماری اصلاح کی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ کامیاب حکومتیں جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے آپ کو دو بڑی چیزیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1 امانت اور دیانت، نمبر 2 عدل اور انصاف۔ جس حکومت کے پیچھے یہ دو چیزیں ہوں گی وہ حکومت کامیاب ہے، اور جس اقتدار کے پیچھے آپ کو یہ دو چیزیں نظر نہیں نہ آ رہی، وہ اقتدار ظلم کے اوپر مبنی تو ہو سکتا ہے، عدل اور انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہو سکتا، اور ایسے اقتدار کو دوام بھی نہیں ہے، استحکام بھی نہیں ہے۔ وہ بس بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، افراتفری کی کیفیت کے اندر تو ہو سکتی ہے، کچھ روز جو نہ ہوگی، نہ ایسے صاحب اقتدار کو عزت ملتی ہے اور نہ اس کے اقتدار کو استحکام ملتا ہے۔ تو حکومتوں کی کامیابی کے لیے دو بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق کے اندر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ نمبر 1 امانت کا لحاظ رکھا جائے، نمبر 2 عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہلوں کے پاس ادا کرو، جو کسی امانت کا اہل ہے اس کو اس کی امانت اس کے سپرد کر دو۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی عزت جو عطا کی تھی۔ لوگ ان کی تعظیم اس لحاظ سے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سب سے بڑے گھر کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والے۔ اس لحاظ سے ان کا ایک معاشرے کے اندر بڑا ادب، احترام، رعب، دبدبہ، تعظیم جو ہے نا تھی۔ پھر کعبۃ اللہ کی بھی انہوں نے مختلف خدمتیں اور ڈیوٹیاں مختلف قبائل کے پاس جو ہے نا تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام عباس تھا، ان کے قبیلہ کی طرف، ان کی برادری کی طرف جو ہے نا آب زمزم کے پانی کی ڈیوٹی ان کی طرف تھی۔ ایک آپ کے چچے کا نام ابو طالب تھا، ان کی طرف کچھ اور جو ہے نا وہ ڈیوٹیاں تھیں۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا جو مرکزی دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ ہے، لیکن جاہلیت کے زمانے کے اندر دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ اب جو ہے نا وہ ایک ہی ہے۔ تو جو اس کا بڑا دروازہ تھا، اس کی جو کنجی تھی وہ اس وقت عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے پاس اس دروازے کی چابیاں جو ہے نا وہ ہوتی تھیں۔ خود عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہفتے کے اندر 2 دن مقرر تھے، ایک سموار کا اور ایک جمعرات کا۔ ان دنوں کے اندر میں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتا اور کچھ افراد جو ہے نا اندر جاتے، عبادت کر کے باہر آ جاتے، ایک مخصوص وقت کے لیے جو نا وہ دروازہ کھولا جاتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لائے،
چونکہ یہ بھی مسلمان نہیں تھے، دروازے کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی سختی کا مظاہرہ کیا اور بڑی ترش روی کے ساتھ جو ہے نا پیش آئے، اندر نہ جانے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیال کرنا ایک وقت ایسا آئے گا تم اس وقت کو یاد کرو گے جب کعبۃ اللہ کی کنجی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت آ گیا نا تو وہ دن قریشیوں کی ذلت اور رسوائی کا دن ہوگا اور ہلاکت کا دن ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ وہ دن قریشیوں کی آبادی کا اور خیر خواہی کا دن ہوگا اور ان کی عزت کا دن ہوگا، تمہیں بھول لگی ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر ان کو کامل یقین تو تھا، بے شک کافر تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تو سمجھتے تھے نا جی۔ نبی کی زبان کے اوپر تو ان کو ایسے اعتماد تھا، اپنے آباء و اجداد کے اوپر ایسا اعتماد ان کو نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس وقت میں نے یہ لفظ سنے نا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ہجرت کا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، پھر جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جس وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ سے ان کو بلوایا گیا، لو بھائی چابیاں دو۔ اب وہ چابیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چلے گئے، حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں نا کعبۃ اللہ کا چھت کتنا اونچا ہے، پتہ نہیں کیسے کے ہوں گے، اوپر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اس سے چابیاں لے کے آؤ۔ زبردستی ان سے چابیاں جو ہے نا وہ لی گئیں اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، عبادت کی، شکرانے کے نوافل وغیرہ ادا کیے، مکہ فتح ہو گیا۔ جس وقت اندر سے باہر نکلنے لگے نا آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور وہ چابیاں انہی کو سپرد کر دی اور کہا کہ یہ چابیاں قیامت کی صبح تک تیرے قبیلے کے اندر ہی رہیں گی، جو آدمی تجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ظالم اور فاسق ہوگا۔ وہ بڑے خوشی کے ساتھ چابیاں دوبارہ انہوں نے وصول کر لیں۔ جب جانے لگے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی عثمان میرا وہ وعدہ یاد ہے؟ ایک وقت تھا تو مجھے اندر نہیں جانے دیتا تھا، میں نے تجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا محمد کے ہاتھ میں یہ چابیاں ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یار جی مجھے بالکل یاد ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جو نا صدقے دل سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کی دولت سے سرفراز جو نہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جس وقت آپ کعبۃ اللہ کے اندر سے باہر تشریف لا رہے تھے نا اس وقت پہلی دفعہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تھے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، گویا کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو، جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کرو۔ یہاں امانت سے مراد کعبۃ اللہ کی وہ کنجی تھی، وہ چابی تھی، اور اہل سے مراد عثمان بن طلحہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم سن کر وہ چابیاں جو نا ان کو سپرد، یہ اس کا شان نزول ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آب زمزم کی ڈیوٹی ہمارے پاس ہے، یہ اعزاز ہمارے پاس ہے، یہ چابیاں بھی ہمیں دے دیجئے، ہمارے پاس یہ اعزاز بھی جو ہے نا آ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عثمان کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو وہ چابیاں جو ہے نا وہ دی گئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ قیامت کی صبح تک تیرے کنبے اور خاندان کے اندر یہ اعزاز جو ہے نا وہ رہے گا۔ اب تجھ سے کوئی چابی جو ہے نا وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، ظالم تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو امانت سے مراد یہاں پر یہ ہے۔ لیکن خیال کیجئے یہ تو میں نے عرض کیا شان نزول۔ شان نزول کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت صرف شان نزول کے ساتھ ہی بند ہو گئی ہے، نہ، آپ قرآن پاک کے اس لفظ کی طرف، ایک لفظ کی طرف غور کریں نا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، امانات کا جو لفظ ہے اس کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ لفظ اللہ نے مفرد نہیں استعمال کیا، جمع کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتوں کو،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت جو ہے وہ ایک دو تین چیز نہیں ہے، بہت ساری امانتیں ہیں، امانتوں کی تو بہت ساری اقسام ہیں جی۔ مثلا میں جو نا بتا دیتا ہوں، یہ بھی تو امانت کی ایک قسم ہے نا، کہ کسی بندے کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھی جائے کہ یہ امانت کے طور پہ میں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑی میں لے لوں گا، میرا گھر سیف نہیں ہے جی، محفوظ نہیں ہے جی، امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ اب وہ جو بندہ ہے اس کو دیتا نہیں ہے یا انکار کر دیتا ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہلوں کی طرف سپرد کرو، ادا کرو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسا فرمان ہے کہ شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں آپ نے یہ فرمان نہ جو ہمیں سنایا ہو۔ یعنی اکثر خطبوں کے اندر آپ یہ الفاظ جو نہ ہمیں سنایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ امانتوں کا لحاظ کرو، وعدوں کی پاسداری کرو۔ مومن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وعدہ خلافی کرے، مومن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرے۔ تو ایک امانت کی قسم یہ بھی۔ اسی طرح امانت کی اور بھی قسمیں ہیں، مثلا کوئی چیز آپ سے عاریۃً لیتا ہے کہ میں آپ کو استعمال کر کے دے دوں گا، سائیکل لیا، موٹر سائیکل لیا تھوڑی دیر کے لیے 2000، اب اس کو چاہیے کہ جس طرح لیا اسی طرح ادا کرے۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے نا کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرض جو ہے نا اس کو چکائے، یہ بھی تو امانت ہے اس کے پاس۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کوئی چیز اور جو ہے نا اس کے استعمال کی جو ہے نا وہ لیتا ہے تو اس کو چاہیے وہ چیز بھی جو ہے نا اس کو واپس کرے۔ اسی طرح کوئی بندہ قرض لیتا ہے رہن کی صورت میں، کوئی مرہونہ چیز اس کے پاس بطور رہن رکھ دی، اب یہ جو مرہونہ چیز ہے اس نے کیا کہا جی میں جس وقت آپ کا قرض چکاؤں گا اپنی مرہونہ چیز جو ہے نا وہ لے لوں گا واپس۔ اب مرہونہ چیز اس کے پاس جو بطور امانت ہے، اب اس نے قرض چکا دی ہے، یہ بعد میں منکر ہو گیا جی، تو امانت کے اندر خیانت کر دے۔ اس طرح امانتوں کی مختلف جو ہے نا وہ صورتیں ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ کرائے کے اوپر کوئی چیز لیتا ہے، اب جو چیز کرائے کے اوپر لی ہوئی ہے، کرائے کے اوپر مکان لیا ہے، تو اس کی جو اندر لگی ہوئی چیزیں ہیں، دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، روشن دان ہیں، بجلی کے بٹن ہیں، ان چیزوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو چاہیے کہ جس وقت کرائے کا مکان خالی کر کے جائے تو اس کو یہ چیزیں جو ہے نا صحیح سالم جو ہے نا وہ دیکھ لے، یہ مکان اس کے پاس امانت کے طور پہ ہے، اصل تو مالک جو ہے نا کوئی اور ہے، یہ تو امانت کے طور پہ اس کے پاس ہے۔ اب جب جانا چاہتا ہے تو اس کو مالک کے سپرد کر کے جائے، یہ نہیں کہ اس کو آگے کسی اور کے سپرد کر کے آگے اس سے کرایہ جو ہے نا بٹورتا رہے یا اس کے آگے جو ہے نا فروخت کر جائے۔ بعض قبضہ گروپ ایسا بھی ہوتے ہیں جی، تو یہ چیز بھی اس کے پاس جو امانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس وراثت کا مال پڑا ہوا ہے تو جو اصل وارث ہے وہ اگر اس جگہ پہ موجود نہیں ہے تو یہ مال اس کی امانت ہے، اگر نہیں دیتا اس کو وراثت کا مال تو امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح قرض کی صورت ہے، تو امانت کی تو بے شمار صورتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر امانات کا لفظ استعمال کیا کہ امانتوں کا خیال کرو، خیانت نہ کرو، اور جو اس کے اہل ہیں، جو اس کے مالک ہیں، ان کو ان کی امانت جو ہے نا ادا کرو۔ اور اسی طرح ایک اور بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز علماء نے اس جگہ پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عہدے کا جو منصب ہوتا ہے نا یہ بھی بطور امانت ہے کسی انسان کے پاس۔ اگر وہ اپنے منصب کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ جتنے گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ آپ کر لیں، سرکاری ملازم ہوں یا پرائیویٹ ملازم ہوں، جو ڈیوٹیاں صحیح نہیں کرتے امانت میں خیانت کرتے، تنخواہ لے رہے ہیں جی اور ڈیوٹی صحیح نہیں کرتے، آئیں گے لیٹ جائیں گے جلدی، گپے لگائیں گے وہاں پہ، کھائیں پیئیں گے، چائے پیئیں گے، یاشی کریں گے، کام نہیں کریں گے جی، تو امانت کے اندر کیا ہے جی خیانت کر رہے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض بڑے جو عہدے داران ہوتے ہیں
وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے نااہل لوگوں کو بڑے بڑے منصب سے نواز دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اپنی رشتہ داری کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، اپنے تعلقات کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، دوستی یاری کی بنا پر کسی کو عہدہ دے دیا، رشوت لے کے کسی کو جو ہے نا عہدہ دے دیا، سفارش کے اوپر کسی کو عہدہ دے دیا۔ تو وہ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی وہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ تو عہدوں کا ناجائز استعمال کرنا، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس کا اہل ہی نہیں، بھائی دیکھ تو لو جس کو جو ہے نا اتنا بڑا تم منصب دے رہے ہو، اتنا بڑا عہدہ دے رہے ہو، وہ اس چیز کا اہل بھی ہے کہ نہیں؟ بس اس سے رشوت لی، اس کو عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا، پیسے جیب میں رکھے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس سیٹ کا، اس کرسی کی اہلیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ کام بگڑے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر فساد نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ امن جو ہے نا وہ ٹوٹے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ نقصان نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور جو رشوت دے کر ایک بڑے منصب پر اور کرسی پر براجمان ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ حلال کمائے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنا رشوت کا پیسہ جو اس نے دیا ہوا ہے وہ پہلے نکالے گا، اور نیچے سے لے کے اوپر تک آپ چلتے جائیں، تانی بگڑی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، سینٹر ہیں، وہ بک رہے ہیں جی، لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے، اور تھوڑی سی رقم نہیں، 40 50 کروڑ کا ایک سینٹر بک رہا ہے جی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بیت المال اور خزانے کو اسی طرح چھوڑ دے گا؟ وہ خرد برد نہیں کرے گا؟ وہ گورنمنٹ کے خزانے کے اندر جو نا ہاتھ نہیں مارے گا؟ تانی بگڑی ہوئی، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام درم برم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا بٹا کیوں گول ہو گیا ہے؟ سیاست کیوں جو ہے نا بری طرح ناکام ہو گئی ہے؟ کسی حکومت کو استحکام کیوں نہیں مل رہا؟ معیشت کیوں نہیں مضبوط ہو رہی؟ یہ لوگ اقتدار کے لالچی کتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو غریب کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اشیاء خرد و نوش کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ریٹ کہاں پہ جا رہے ہیں، آٹے کا ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا ہے، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک بنیادی ضرورت ہے جو اپنے ملک کی کثیر مقدار کے اندر پیداوار، ایک پیاز ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس کا ریٹ کہاں پہ پہنچ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی کرسی چھیننے کے در پہ لگے ہوئے ہیں، ایک پارٹی اپنی کرسی بچانے کے در پہ لگی ہوئی ہے، دوسرا جو نا کھینچا تانی پہ در پہ لگی ہوئی ہے، ایک پارٹی آلتی ہے دوسرا اس کو کھینچنے کے اوپر لگا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی احساس نہیں ہے، غریب مرد ہے، پسر ہے، وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں، درمیان میں ہم جو ہے نا وہ پسرے ہیں، غریب عوام جو ہے نا وہ پسری ہے۔ یہ اقتدار کے لالچی کتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو رشوت دے کے اس طرح اوپر آئے گا تو پھر اسی طرح ہوگا نا۔ جس وقت الیکشن ہوتا ہے اس وقت بوریوں کے منہ کھولتے ہیں اور جناب ووٹوں کو خریدتے ہیں، عوام خوش ہوتی ہے، جی ہمیں 1000 روپیہ مل گیا جی، اوپر جو ہوتا کیا ہے جی، وہ 1000 روپے لے کر ووٹ تو ان کو دے دیتے ہیں، انہوں نے کون سا اپنی جیب سے جو نا آپ کو پیسے دیے؟ آپ کے پیسے ہی آپ کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں، آپ سے چھینے ہوئے پیسے ہی آپ کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے، وہ آپ کے ہمدرد ہوں گے، وہ آپ کے لیے سوچیں گے، وہ ملک و ملت کے لیے سوچیں گے؟ قطعاً نہیں۔ ٹیکسوں کی صورت کے اوپر آپ کے اوپر نئے جو ہے نا وہ ٹیکس لگا کے آپ کا جو ہے نا وہ خون بھی چوسا جا رہا ہے، آپ کا پسینہ بھی نکالا جا رہا ہے، آپ کا خون بھی جو ہے نا وہ نکالا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے وجہ یہ ہے کہ امانت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو نااہل لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ شرافیہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر یہ امانت، یہ اقتدار بھی اللہ رب العزت کی جانب سے امانت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتہ داری کی بنیاد پر، جس نے دوستی یاری کی بنیاد پر کسی نااہل شخص کو کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز کیا، کسی بڑے منصب کے اوپر فائز کیا، وہ شخص ملعون ہے، ملعون۔
لعنتوں کا مستحق ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے ایسے شخص کی اللہ نہ فرض کو قبول کرتے ہیں نہ نفل کو قبول کرتے ہیں، ایسا انسان جہنمی ہے، کبھی بھی جنت کے اندر جو ہے نا وہ نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے پھر بس قیامت کا انتظار کرنا، پھر اس کے پیچھے قیامت ہی رہ گئی ہے، یعنی حالات درست نہیں ہوں گے، پھر قیامت ہی برپا ہوگی، فساد ہی فساد ہوگا۔ آج دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کس طرح افراتفری ہے، خانہ جنگی لگی ہوئی ہے جی، کیوں جو ہے نا چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، کیوں جو ہے نا پسٹل گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا کیوں لوگوں کو جو ہے نا ان کا مال جو ہے نا وہ چھینا جا رہا ہے، کسی بندے کی املاک محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں، کیا وجہ کیا ہے جی؟ نااہل لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیے گئے جس کی وجہ سے ملکی حالات اس نہج کے اوپر پہنچ گئے، اور ہم بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اچھے لوگ جو ہے نا وہ آگے آئیں۔ جب اچھے لوگ آگے نہیں آئیں گے، کرپٹ لوگ آئیں گے، کرپشن کرنے والے لوگ آئیں گے، پھر اسی طرح ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اقتدار اور منصب جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے امانت ہوتی ہے، جس نے اس کے اندر خیانت کی، ایک فرمان کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نااہل بندے کو کسی منصب کے اوپر بٹھایا، اس نے اللہ کی امانت کے اندر بھی خیانت کی، رسول کی امانت کے اندر بھی خیانت کی، اور مسلمانوں کی امانت کے اندر بھی خیانت کی۔ خدا را اچھے لوگوں کا چناؤ کیا کریں، برے لوگوں سے اپنی جان جو ہے نا چھڑائیں۔ تو امانت سے ایک امانت یہ بھی مراد ہے، اور امانت سے ایک امانت قرآن کی امانت بھی مراد ہے۔ قرآن کے اندر قرآن کے لیے بھی امانت کا لفظ استعمال کیا گیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہ جو احکام یہ بھی اللہ کی جانب سے ہمارے پاس امانت ہے جی۔ اگر کوئی انسان قرآن کو تسلیم نہیں کرتا، اگر کوئی بندہ مومن ہو کے اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف جو نا حکمران طبقہ ہی جو نا امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی کے پاس آپ نے روپیہ پیسہ رکھا ہے اور وہ جو ہے نا اس کی امانت کو صحیح طریقے سے واپس نہیں کرتا، بڑا خائن ہے جی۔ نہ، جو انسان اللہ کے احکام کو پورے طریقے سے بجا نہیں لاتا وہ اللہ کے حکموں کا خائن ہے، خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، یہ نماز نہیں پڑھتا جی۔ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنے کا، روزہ نہیں رکھتا جی۔ شریعت کا حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا، سچ بولنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں، اگر کوئی شریعت کے کسی حکم کو پورا نہیں کرتا جس کے پورا کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، تو وہ بندہ اللہ کی امانتوں کے اندر خیانت کرتا ہے۔ تو ایک امانت کا مفہوم یہ بھی ہے، اسی طرح ایک امانت کا مفہوم یہ بھی بتایا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں اس کی راز کی باتیں باہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کے اندر جو ہے نا لیک ہو گئی کوئی بات، جو ہے نا گورنمنٹ کی کوئی لیک، بھائی کس نے لیک کی ہے جی؟ یہ تو ہمارے اندر کھاتے کی بات تھی، باہر کیسے نکل آئی جی؟ اور آج کل تو جناب کبھی ہر روز کسی کی آڈیو لیک ہو رہی ہے اور کسی کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، پھر وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں جی، کمپنیوں کے خلاف مقدمات بھی کرتے ہیں جی، کیوں ہماری جو ہے نا وہ اندرونی اور ہمارے جو گھریلو جو باتیں ہیں وہ کیوں لیک ہوئیں جی؟ تو یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ ایک مجلس کے اندر ایک مجلس ہوتی ہے عام، جیسے یہ مجلس ہے جی، یہ عام مجلس ہے جی، ہماری بات عام ہے جی، آپ بھی سن رہے ہیں جی، سوشل میڈیا کے ذریعے دور دراز تک لوگ سن رہے ہیں۔ ایک مجلس وہ ہوتی ہے جس کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جو 2 4 5 آدمی اندر بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان یہ مشورہ امانت ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ گورنمنٹ کا میٹرک کا پرچہ بن رہا ہے جی، ریاضی کا ہے۔ اب ریاضی کا پرچہ جن لوگوں نے بنایا وہ 2 3 افراد ہیں جی۔ اب یہ چیز ان کے پاس امانت ہے، یہ نہیں کہ ان لوگوں نے اگر میٹرک کا پرچہ بنایا ہے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کو بتاتے رہے ہم نے یہ سوال لکھے ہیں جی، امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔
تو وہ جو دو تین آدمیوں کی کمیٹی نے میٹرک کا پرچہ جو بنایا، ریاضی کا پرچہ جو بنایا ہے، وہ ان دو تین آدمیوں کو اگر پتہ ہے تو وہ ان کے درمیان ایک امانت کے طور پہ راز ہے۔ اس مجلس کی بات کو باہر نکالنا امانت کے اندر کیا ہے جی؟ خیانت ہے۔ تو امانت کی ایک صورت یہ بھی، تو چونکہ اس کی صورتیں مختلف تھی، کچھ صورتوں کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا، کچھ صورتوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ تھا، کچھ صورتوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ تھا، کچھ شریعت کا تعلق جو تھا انفرادیت کے ساتھ تھا، کچھ صورتوں کا تعلق اجتماعیت کے ساتھ تھا، کچھ صورتوں کا تعلق سیاست کے ساتھ تھا، کچھ کا تعلق حکام کے ساتھ تھا۔ تو چونکہ اس کی بہت ساری انواع و اقسام تھیں، اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس بھی نوع سے اس کا تعلق ہو، امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرو، جو اس کے مالک ہوں ان کو ادا کرو۔ تو یہ پہلی چیز جو ہے نا وہ بیان کی گئی۔ اب دو چیزیں میں نے عرض کی، حکومت کی کامیابی کے اندر دو چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، نمبر ایک امانت اور دیانت، نمبر دو عدل اور انصاف۔ یہاں سے دوسری چیز کا تذکرہ جو ہے نا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی جھگڑا آ جائے تو پھر منصف مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ فیصلہ کرو، لوگوں کے اندر عدل کو قائم کرو، لوگوں کے اندر انصاف کو قائم کرو۔ اچھا یہ عدل اور انصاف کس نے کرنا ہے؟ ظاہر بات ہے حکمران نے کرنا ہے نا، حاکم نے کرنا ہے نا، سلطان نے کرنا ہے نا، جج نے کرنا ہے نا، چیف جسٹس نے کرنا ہے نا جی، پنچایتی نے کرنا ہے نا جی، کسی قوم کے سربراہ نے کرنا ہے نا جی۔ تو یہ سارے لوگ حکماء میں سے ہیں۔ تو اس آیت کا تعلق پہلے جملے کا بھی حاکموں کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق بھی حاکموں کے ساتھ ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف حاکموں کے ساتھ ہے ہم اس سے بری الذمہ ہیں جی، نہیں۔ جس طرح پہلے جملے کا تعلق فرد واحد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح دوسرے جملے کا تعلق بھی فرد واحد کے ساتھ ہو۔ دو آدمیوں کی لڑائی ہے جی، وہ آپس میں آپ کو حاکم بنا دیتے ہیں، ثالث بنا دیتے ہیں، آپ ہمارے درمیان دونوں فریقوں کی بات سن کے فیصلہ کریں، تو آپ بھی تو حاکم بن سکتے ہیں۔ آپ کہیں جی اس کا تعلق تو حکماء کے ساتھ ہے، میں تو حاکم نہیں، اس وقت آپ بھی حاکم ہیں۔ تو اس جملے کا تعلق جو ہے وہ حکماء کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ، پنچایتیوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور فرد واحد کے ساتھ بھی ہے۔ تو جب عدل کرنے کا حکم شریعت کی جانب سے ہے، اب کوئی عدل نہیں کرتا یا حاکم ہو کے عدل نہیں کرتا تو معاشرے کے اندر امن کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں ہماری عدالتوں کا نظام کس طرح بگڑا ہوا ہے۔ عدالتوں کے باہر لکھا ہوتا ہے جی، آپ سپریم کورٹ کے باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب تر ہے جی، وہاں پہ عدل ہوتا ہے جی۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، صدیاں بیت جاتی ہیں مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، نسلیں گزر جاتی ہیں مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، حق لینے والے مر جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا جی، بلکہ اپنی جمع پونجی جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ ہر بندے کی سپریم کورٹ تک تو رسائی بھی نہیں ہے، تو تھوڑے پیسے لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی عدالت کے اندر آپ پیسے لگانے کے اوپر جو ہے نا وہ قدرت نہیں ہوتی عدالتوں کے نظر۔ اللہ ہمیں تھانہ کچہری سے بچائے جی، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کس طرح نظام جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے۔ آج جناب تاریخ پڑھ گئی جی، آگے والی تاریخ میں وہ بندہ جو نا اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا، کام کاج چھوڑ کے عدالت میں پہنچا جی، جج صاحب نے آگے تاریخ دے دی، اگلی تاریخ پہ پہنچا، پیشی پہ پہنچا جی، جج جی تبدیل ہو گیا، چلو جی نیا جج آئے گا جی، وہ ساری دوبارہ جو ہے نا وہ فائل کو دیکھے گا جی، پھر جو طریقے شروع ہو گئی ہیں جی، دو چار طریقے پر پھر جج تبدیل ہو گیا جی، بسا اوقات چھٹیاں ہو جاتی ہیں جی، بسا اوقات اسٹرائک ہوتی ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہیں جی۔ عوام بیچاری کس طرح وہاں پہ کھجل ہوتی ہے، آپ جا کے دیکھیں نا عدالت میں جا کے دیکھیں کیسے وہاں پہ جو نا عوام کھجل ہو رہی ہوتی ہے، کتنی دیر اپنی باری کا جو نا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں سارا دن جب گزر جاتا ہے پتہ لگتا ہے جی جج صاحب نے اگو پیشی پا دیتی ہے، اگلی تاریخ پا دیتی ہے، اگلی تاریخ کب ہے جی؟ وہ 6 مہینے دور۔ انصاف کیسے ملے گا؟
معاشرے کے اندر امن کیسے آئے گا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تمہارے پاس جو ہے نا کوئی جھگڑا آئے، عدل کے ساتھ جو ہے نا ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ عدل کرو گے، حاکم ہو کے تم عدل کرو گے، تمہارے معاشرے کے اندر امن ہوگا۔ حاکم ہو کے عدل کرو گے تو تمہاری حکومت کو بھی استحکام ملے گا۔ حاکم ہو کے عدل کرو گے تمہاری معیشت کے اندر بھی استحکام ہوگا۔ اور اگر حاکم ہو کے عدل کرو گے تو رعایا کے دل کے اندر تمہارے لیے پیار اور محبت جو ہے نا ہوگی۔ ہمارے حاکم کیسے ہیں؟ کبھی کسی غریب کو انصاف ملا؟ یہاں تو بات یہ ہے جی، جس کے پاس دولت ہے اسی کی عدالت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے اسی کی عدالت ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی جو ہے نا وہ عدالت ہے، جس کے پاس جاہ و جلال ہے، جو تگڑا ہے جی، مضبوط ہے جی، جگہ ہے جی، بس اسی کے حق میں فیصلہ ہے جی۔ ایسے نہیں انصاف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر ایک یہودی جو ہے نا مقدمہ لے کے آیا، فریق ثانی مسلمان تھا۔ دونوں کی بات سن کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے۔ انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ یہودی کے حق کے اندر جو ہے نا وہ کیا۔ محمد کی عدالت کے اندر عدل کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیصلے یوں ہوتے ہیں، عدل یوں ہوتا ہے، انصاف یوں ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ دعا کرے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ہمارے ججوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے اداروں کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمارے اداروں کو بھی ہدایت دے، اللہ اس ملک کی ایجنسیوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ سارے ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا، چلو مخالفت نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ اپنی کرسی بچانے کی بجائے، یہ اپنا اقتدار بچانے کی بجائے، یہ اپنی واہ بچانے کی بجائے خلوص دل کے ساتھ غریب کے لیے سوچنے والے بن جائیں، خلوص دل کے ساتھ ملک و ملت کی محبت دل کے اندر اجاگر کر کے ہمارے لیے سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اللہ ان کو ایسے رستے کے اوپر لگا دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک ہمیشہ خیر کے اوپر کاربند رہے گی۔ کب تک؟ جب تک اس کے اندر تین اصول ہوں گے۔ نمبر ایک، ما اذا قالت صدقت، ما اذا قالت صدقت، اذا حکمت عدلت، اذا استرخت رحمت۔ جب بھی یہ بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ اور نمبر دو، اگر اس کے پاس فیصلہ آ جائے تو عدل کے اوپر مبنی جو ہے نا وہ فیصلہ کرے۔ اور نمبر تین، اگر کوئی غریب اس سے رحم طلب کرے تو یہ رحم کرنے والے ہوں۔ ہمارے اوپر رحم کیا جاتا ہے، ظلم ڈھایا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، خون چوسا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہمیں کچھ دینے کی بجائے ہم سے وصول کرتے ہیں، ہمارے ٹکڑوں کے اوپر پل رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان کی اولادیں باہر پڑ دی ہیں نا، اگر ان کی اولادیں باہر عیاشی کر دیں اور بدماشی کر دیں تو یہ آپ کے ٹکڑوں کے اوپر کر دیں، یہ آپ کے ٹیکسوں کے اوپر ان کے بچے جو ہے نا باہر پڑ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان سے حساب نہیں ہوگا ان سے حساب۔ ہمارا گریبان ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کی گردن ہوگی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، کیسے پیارے پیارے اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایک ایک لفظ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ بین الناس، بین الناس، ایسا پیارا جملہ اللہ نے بولا نا، بین الناس، اوے حاکمو اگر تمہارے پاس کوئی جھگڑا آ جائے تو لوگوں کے درمیان تم نے عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ یوں نہیں کہا بین المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ تو انصاف کرو، دوجن بے شک جو مرضی کرو۔ یوں نہیں کہا بین المومنین، نہ، اللہ نے کہا بین الناس، ہاں اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، ہاں وہ مذہب اسلام کو قبول کرنے والا ہو، پھر بھی انصاف کرو۔ کافر تمہارے پاس مقدمہ لے کے آ جائے پھر بھی انصاف کرو، یہودی تمہارے پاس مقدمہ لے کے آ جائے پھر بھی انصاف کرو، کوئی غیر مسلم تمہارے پاس مقدمہ لے کے آ جائے تو پھر بھی انصاف کرو۔ بین الناس، لوگوں کے اندر انصاف والا معاملہ کرنا۔ جب بھی لوگ تمہارے پاس کوئی جھگڑا لے کے آئے تو انصاف والا معاملہ کرنا۔ اور یہ انصاف کیسے ہوگا؟ جس وقت ہماری عدالتوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ہمارا تو لا بھی اپنا نہیں ہے، ماشاءاللہ لا بھی جو ہے نا برٹش پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو لا ہے وہ برٹش کا لا جو ہے نا ادھر چل رہا ہے جی۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون۔ یہ اسلامی ریاست ہے جس کے اندر اپنا لا نہیں ہے؟ کیا اسلام کا لا نہیں ہے؟ کیا اسلام کے قوانین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ضابطے نہیں دیے؟ ہم ان کے جو لا کے محتاج ہیں؟ کیا ہم ان کے قانون کے محتاج ہیں؟ سب سے بڑا لا تو یہ ہے، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت۔ ہمیں ان کی لا کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جوتے کی نوک کے اوپر ان کے لا کو رکھتے ہیں اور ایسے لا کو بالکل نہیں مانتے۔ سب سے بڑا لا جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے، بس ہمیں یہود و نصارہ کے لا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم آج کے سبق کی باتیں کوئی سخت نہیں ہے جی، سخت ہیں لیکن حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ معاشرہ بگڑا کیوں ہوا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر امن کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا ہر کام شریعت کے متصادم ہے۔ امن کیسے آئے؟ مدنی ریاست یوں نہیں بنتی۔ جو مدنی ریاست کا دعوے دار ہے اس کو چاہیے کہ سارے نظاموں کو ختم کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لے آئے، انشاءاللہ العزیز مدنی ریاست بن جائے۔ اگر یہ نظام کوئی نہیں لے کے آتا، بے شک سر توڑ کوشش کر لے، ملک کے اندر امن نہیں قائم ہو سکتا۔ ملک کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے جی، نظام مصطفیٰ کو رائج کرنا ہوگا، سارے لاؤں کو ختم کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کو رائج کرنا ہوگا، ان قانون اور ضابطوں کو رائج کرنا ہوگا، انشاءاللہ العزیز امن ہی امن ہوگا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، اللہ تمہیں کیسی کیسی خوبصورت نصیحتیں کرتا ہے، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نعم ما یعظکم بھی، اچھا واعظ کرتا ہے، خوبصورت واعظ کرتا ہے۔ لیکن کوئی لینے والا ہو اس واعظوں کو قبول کیا جاتا ہے، نصیحت کو قبول کی جاتی ہے، ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ مسلمان تو ہیں جی، اللہ کی بات کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو واعظ میں نے تمہیں کی ہے، جو نصیحت میں نے تمہیں کی ہے، اس سے بڑھ کر اچھی نصیحت تمہیں کہیں سے نہیں ملے گی۔ سب سے خوبصورت نصیحت تو یہ ہے، لہذا اس کو قبول کر لو۔ جب اللہ کے لائے ہوئے لا کو، خوبصورت لا کو ہم قبول نہیں کریں گے، معاشرے کے اندر امن کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صاحب اقتدار اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنی اقتدار کو استحکام بخشنا چاہتا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، وہ اللہ کی خوبصورت نصیحتوں کو لے لے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ اس جملے کا تعلق تخویف کے ساتھ ہے، گویا کہ اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر میری واعظ و نصیحت کو قبول نہیں کیا اور یہود و نصارہ کے لا کے پیچھے چلے اور یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن اور کرتے کو اپنانے کی کوشش کی، یاد رکھنا آنا تو میرے پاس ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے۔ آنا تو اللہ کے پاس ہے نا، جانا تو سب نے اللہ کے پاس ہے نا، وہاں جاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ جی یہ نظام حکومت چلانا جو ہوتا ہے نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کندھوں کے اوپر۔ پتہ نہیں کیسے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کر کے لوگ اقتدار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر صاحب اقتدار انسان حسرت کے اندر ہوگا اور ندامت کے اندر ہوگا۔ اس کی حسرت یہ ہوگی، ہائے کاش دنیا کے اندر میں اقتدار کو نہ لیتا، کیسا جو ہے نا میرے کندھوں کے اوپر بوجھ آ گیا۔ عوام کا ہاتھ ہوگا، اس کی گردن ہوگی، ظلم، زیادتی، ناانصافیاں اس کے گلے کے اندر لٹک رہی ہوں گی، اور مظلوم طبقہ پہلے جنت کے اندر جائے گا، یہ جہنم کے اندر اس اقتدار کا وبال جو ہے نا وہ اس وقت محسوس کرے گا۔ قیامت کے دن صاحب اقتدار لوگوں کے لیے حسرت اور ندامت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آج تو مزے کرتے ہیں نا جی، آج تو یاشیاں کر رہے ہیں، آج تو جناب گورنمنٹ کی جانب سے گاڑیاں بڑی بڑی ملی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کی جانب سے پیٹرول بھی ان کو فری ہے، بجلی بھی ان کو فری ہے، نوکر چاکر بھی ان کو فری ہیں، عالی شان رہائشیں بھی ان کے لیے فری ہیں، فیسیلیٹیز ہیں جی، ان کے بچوں کو تعلیم بھی جو ہے نا فری ہے جی، ان کے بچوں کا علاج معالجہ بھی فری ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے جی ان کے لیے۔ باہر نکلتے ہیں تو ہٹو بچوں کی سزا ہے جی،
باہر نکلتے ہیں تو سیکورٹی گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سیکورٹی سکواڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں جس رستے سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے ہر چیز جام جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کیسی کیسی ان کے لیے واہ واہ ہے، لیکن قیامت کا منظر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے لیے حسرت ہوگی، ان کے لیے ندامت ہوگی، ان کے لیے شرمندگی ہوگی، ان کے لیے یہ تمنا ہوگی ہائے کاش دنیا کے اندر ہم اس اقتدار کو حاصل نہ کریں۔ یہ باتیں چل رہی ہیں جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کو استحکام بخشے۔ یہ میں نے تصویر کا ایک رخ پیش کیا ہے، ایک جملے کے اندر تصویر کا دوسرا رخ بھی پیش کر دیتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ جو حاکم نیک ہوں گے، جو حاکم عادل ہوں گے، جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، جو حاکم اپنی رعایا کے لیے آسانیاں کرنے والے ہوں گے، جو حاکم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو رائج کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ ملے گی، ان کا مقام بھی پھر بڑا اونچا ہے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، برو کا انجام برا، اچھوں کا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب